بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت۔ حضرت حر کی قربانی کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے حضرت امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا خوبصورت جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنے تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس پشت ڈال کر اور اپنی نئی نویلی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، مگر اس کی بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں جنم دیا، میں نے تمہیں پالا اور میں نے تمہارے لاڈ دیکھے اور میں نے تجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہیں کیا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ اور بیٹا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد پوری زندگی میں بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت حسین پر صدقے ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارا آقا حسین ایک بہت بڑی مصیبت اور سخت امتحان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں، تو تم جوان ہو کر، بہادر ہو کر اور شہسوار ہو کر یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہے ہو؟ اور اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا تو پھر نہ میں تمہیں اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم معاف کروں گی، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمر بن سعد کو یہ بتا دوں گی کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی یہ دل دہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیق حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں اور تمہارے سہاگ کی قیمت بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول پر اور جگر گوشے بطول پر مصیبت بنی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت میں اور حق کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفادار بیوی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگر بھلے میں جانتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹا کر بھی دین و حق کا جھنڈا بلند رہ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور میرا سہاگ اگر لٹتا ہے تو لوٹے، مگر ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو، اور اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑتی اور یزیدیوں کو بتاتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت مسلم عورتوں کو بھی قبول نہیں۔ اور پھر تینوں ماں بیٹے اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، میری یہ حقیر سی قربانی قبول فرما لو۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ اولاد پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ نئی نویلی دلہن نے عرض کیا، اے سیدہ کے لال، میں جانتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا اور میں اپنے والی سے محروم ہو جاؤں گی، مگر میرے آقا، مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی۔ میرے خاوند کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو، اور اس کے عوض میں نے اپنا حق مہر معاف کیا۔ حضرت وہب جو ابھی تک دست بستہ کھڑے تھے بول اٹھے، ہمارے امام، وہ موت جو اسلام کے سربلندی کے لیے آئے، وہ موت نہیں زندگی ہے، اور وہ سر جو ناموس دین کی خاطر کٹے وہ سر بلند ہے۔ یا حسین، اجازت دو کہ میدان میں جاؤں
اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ تینوں کی اس گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے، اور حضرت امام حسین جانتے تھے کہ آج میدان جنگ میں جو بھی جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اور وہاب کی موت سے اس کی بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بیوی کا سہاگ خاک میں مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، وہاب تمہاری اس عقیدت اور محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں اور تمہاری بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں۔ مگر تینوں میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہوا، اور تینوں نے پھر امام کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے عرض کیا، حسین میرے سہارے آپ ہی ہیں۔ بیوی نے کہا، آقا میرے والی آپ ہی ہیں۔ بہن نے طلب کی، یا سید۔ وہاب نے طلب کی، یا سید میرے امام آپ ہی ہیں، آپ نے نانا کا واسطہ مجھے نثار ہونے کا حکم دو۔ شہزادہ کونین نے حضرت وہاب کا شوق سعادت کو دیکھا تو اجازت دے دی، اور پھر حضرت وہاب نے امام کے قدم چومے، ماں کے پاؤں کا بوسہ دیا اور بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کو اشارہ دیا، اور پھر دشمن کے آگے ڈٹ گئے۔ سر پر لوہے کا خود تھا، ہاتھ میں فولادی شمشیر، پشت پر ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ۔ ماکم بن طفیل ایک شامی سے سوار مقابلے میں آیا، اور پھر 2 تلواریں لہرائیں اور ٹکرائیں، نیزے ابھرے۔ وہ بھی شہ سوار تھا، یہ بھی تجربہ کار تھا۔ وہ یزیدی کتا تھا، یہ حسین کا شیر تھا۔ وہاب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بجلی کی طرح اس کے سر پر پہنچا، اور پھر فولادی شمشیر اٹھی اور ماکم کے سر پر گری، وہ خاک پر تڑپنے لگا۔ یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اب کون اس کے مقابلے میں جائے۔ ادھر حضرت وہاب نیزہ ہلا ہلا کر للکار رہے تھے کہ یزیدی کتو آؤ اور حسین کے شیر کا پنجہ دیکھو، اور جب کوئی بھی مقابلے میں نہ آیا تو شوق شہادت میں خود ہی بھوکے شیر کی طرح بیچ لشکر میں جا پہنچے۔ یزیدی بھیڑوں میں کھلبلی مچ گئی، اور عمر بن سعد نے پکارا، بہادرو تمہیں کیا ہوا کہ تم حسین ابن علی کے ایک ساتھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر سبھی نے مل کر حضرت وہاب پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا گر پڑا، اور حضرت وہاب پیدل ہی لڑنے لگے۔ زخموں پر زخم کھاتے تھے، مگر ثابت قدم تھے، اور اس حالت میں 40 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور دشمن نے موقع دیکھ کر ترنت آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عمر بن سعد نے آواز دی، حسین اپنے دوسرے ساتھی کی بھی لاش لے جاؤ۔ وہ آپ کی ماں نظارہ دیکھ رہی تھی، دوڑی اپنے بیٹے کا سر جھولی میں ڈالا، کلیجے سے لگایا، اور پھر دلہن کی گود میں ڈال دیا۔ دلہن نے اپنے والی کا سر اپنی گود میں دیکھا تو ایک چیخ ماری اور اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہاب کی شہادت کے بعد نواسے رسول کے جانثار ساتھی، وفادار غلام اور فداکار خادم، یکے بعد ناموس اسلام کی حفاظت اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے قربان ہو گئے۔ حضرت علی کے نور نظر کے اس وفادار غلام پر ہزاروں سلام، جو دین و اسلام کی آبرو بچانے کے لیے جان دے گئے۔ فاطمہ کے لال کے اس جانثار ساتھیوں پر صدقے، جو حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کے لیے قربان ہو گئے۔ نواسے رسول کے اس فداکار ہمراہیوں کے خون کے ایک ایک قطرے پر فدا، جو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کی خاطر مظلوم کربلا کے قدموں میں شہادت پائی، ان کی پاک روحوں کو سلام، ان کی قبروں پر رحمت اور ان کی وفاداری پر تعریف۔ اب خاندان نبوت کے مقدس خیموں میں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑھے، 2-4 جوان اور 1-2 بچے ہی رہ گئے تھے، جو نوشتہ تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عطا کیے ہوئے مرتبہ شہادت کے ازلی عطا کو حاصل کر کے کفر اور باطل کے اندھیرے میں اپنے خون سے حق و اسلام کی شمع جلا کر روشن کیا۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔